ان میں سے ایک بھی عبید کو دکھا دیتا تو وہ سارا کو چھوڑنے میں ایک لمحہ نہ لگاتا، لیکن اس نے کہا، نہیں آپی، میری غیرت گوارا نہیں کرتی میں اس لڑکی کو نقصان پہنچاؤں جسے میں کبھی پسند کرتا تھا۔ عمدہ اب سر جھکائے اسے سنتی رہی۔ حمدہ، ہجران تمہارے ڈر کے بارے میں بتایا مجھے، وہ ایسا نہیں ہے، یہ مت سمجھنا میں اس کی بہن ہوں اس لیے کہہ رہی ہوں، میری جان میں جانتی ہوں اسے، وہ بہت عزت کرنے والا انسان ہے۔ حمدہ، تمہارا ڈر بجا ہے، لیکن ہمیں صرف ایک تلخ واقعے کے بعد زندگی سے منہ نہیں موڑنا چاہیے، ہے نا؟ اس نے نیچے دیکھتے ہوئے سر ہاں میں ہلایا۔ میں نے کہا تھا کہ حمدہ میری بات ضرور سنے گی اور سمجھے گی۔ انہوں نے حمدہ کے کندھے کے گرد بازو رکھا اور اسے ساتھ لگا لیا۔ اور جہاں تک رہی بات ہجران کی، وہ تمہارے ساتھ کبھی اونچا بھی بولے تو سب سے پہلے اسے بے شک دو لگا دینا اور پھر مجھے بتانا۔ میں نے کھانا کھایا۔ اچھا تو میرا نام بھی عفت نہیں؟ اس کی اس بات پر حمدہ ہنسی۔ عفت نے دل ہی دل میں ماشاءاللہ کہا، کیونکہ اس کو وہ نم آنکھوں سے مسکراتی بہت خوبصورت لگی۔ چلو اب اٹھو، شاباش، میں امی سے جا کر بولوں کہ میری چھوٹی بہن مان گئی ہے، آ جاؤ۔ شاباش۔ ان کے یوں امی کہنے پر حمدہ بے یقینی سے ان کو دیکھنے لگ گئی۔ ایسے مت دیکھو حمدہ، میری بھی امی ہیں وہ، فری اور ہجران کی طرح۔ اب باہر آؤ، مجھے چائے پلاؤ، ابھی تک تھکن نہیں اتری فلائٹ کی۔ وہ جھیپ سی گئی۔ جب وہ ہنستی ہوئی باہر آئی تو سفینہ مطمئن سی ہو گئی۔ دوپہر میں فری ان کی طرف آ گئی۔ فری، ہزلان بھائی کو بھی لے آتی، رودابہ نے حمدہ کو آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا تھا ان کو تو وہ بولنے لگے، اب وہ ایک ہی بار آئیں گے، ایسا نہ ہو کہ بار بار آنے سے حمدہ بھابھی انکار کر دیں۔ نہیں، اب ایسا نہیں کریں گی۔ پانی دو مجھے۔ وہ کن نظروں سے رودابہ کو دیکھتے ہوئے اس نے کہا، اپنا ہی گھر ہے اس کا، جب چاہے آ جائے۔ سفینہ بولی۔ کھانا کھانے کے بعد چائے کا دور چلا۔ پھر ہجران آپی کو لینے آیا۔ دروازہ کھولنے حمدہ کو بھیجا گیا۔ وہ دروازہ کھول کر اسے معلوم ہوا کہ ایسا کیوں کیا۔ السلام علیکم۔ اس کو مسکراتا دیکھ کر حمدہ نے سر جھکا لیا۔ وعلیکم السلام، آہستہ سے جواب دیا۔ آپی سے کہیں کہ باہر آ جائے۔ آپ اندر نہیں آئیں گے کیا؟ جو کہ سر سے پوچھا۔ آپ نہیں بلائیں گی تو کیسے آؤں گا؟ مسکراہٹ کو ہونٹوں کی قید میں دبا کر بولا تو حسب توقع وہ بڑبڑاہٹ کا شکار ہو گئی۔ میں نے تو نہیں کہا نا کہ نہ آئیں، آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ آ جاؤ۔ حمدہ کچھ کہنے کی بجائے ایک طرف ہو گئی۔ وہ مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس نے کھانا بھی نہیں کھایا اور چائے بھی نہیں پی۔ سب کے ساتھ مل کر شادی کی ڈیٹ 2 ہفتے بعد کی رکھی۔ ان سب کے دوران گپ پارٹی نے شادی پر پہنے جانے والے کپڑے ڈیسائیڈ کیے اور حمدہ اندر کھڑی سب کی باتیں سنتی رہی۔ رات میں رودابہ اس کے پاس آئی اور بولی، آپی، آپ اندازہ نہیں لگا سکتی میں آپ کے لیے کتنی خوش ہوں۔ وہ بس مسکرا دی۔ اچھا میری بات سنیں امی، آپ سے کوئی معافی تلافی والا سیشن کرنا چاہ رہی ہیں تو جب وہ آئیں تو آپ آگے بڑھ کر ان کو معاف کر دینا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو، میں ناراض نہیں ہوں ان سے۔ میں جانتی ہوں لیکن امی ایسا نہیں جانتی ہیں نا، اور دوسری بات، ہجران اچھے انسان ہیں۔ ٹھیک ہے، مان لیا۔ وہ تنگ آ گئی ہر ایک کے منہ سے ہجران کی تعریف سن کر۔ پھر جب سفینہ نے معافی مانگنا چاہی تو اس نے آگے بڑھ کر ان کو گلے سے لگا لیا۔ حمدہ اور ثنا ریسٹورنٹ میں بیٹھی لنچ کر رہی تھیں اور ساتھ میں شادی کی ڈسکشن۔ جب احمد آیا، السلام علیکم بھابھی اور جناب متوقع زوجہ صاحبہ۔ وعلیکم السلام، آج صبح اردو کھا کے آئے ہو ناشتے میں؟ وہ ثنا کے ساتھ بیٹھا اور نفی میں سر ہلایا۔ آج جو بھی کہہ لو برا نہیں مناؤں گا۔ کیوں؟ ساتھ ایک انسلٹ پروڈکٹ ٹیبلٹ بھی لی تھی۔ اس نے دوبارہ مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ پھر یہ کہ جناب گھر والوں کی خبر ہے کیا؟ ہماری شادی کروا رہے ہیں 2 ہفتوں بعد، اور میں بہت خوش ہوں ہجران، جو بھابھی کے ساتھ ہماری شادی بھی۔ بھابھی کی تیاری ہو گئی؟ ابھی تو خیر ہو رہی ہے۔ احمد، 1 منٹ، 2 ہفتوں بعد ادھر میری شادی کی تیاری نہیں ہو رہی؟
اور تم کہہ رہے ہو 2 ہفتوں بعد۔ حمدہ سے پوچھو میں اس سے کتنا لڑی ہوں کہ اتنی جلدی مت کرو۔ اور تم، نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا بھائی، ایسا کرو کسی اور کو دلہن بنا لینا میری جگہ۔ ٹھیک ہے 1-2 ہفتے 14 دنوں میں شادی کی تیاری کیسے کریں؟ اور احمد سر جھکائے بیٹھا رہا، اور وہ اس سوچ کے ساتھ آیا تھا کہ ثنا کی بات کا غصہ نہیں کرے گا، اور ہاں لیکن اسے بھائی بلانا نہ اس کسی میں شامل نہیں تھا۔ ثنا، اس کی چلتی زبان کو بریک لگا، میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، یہ کہہ کر وہ چلا گیا، جبکہ حمدہ ہنس ہنس کر پاگل ہو گئی۔ ثنا کو بھی ہوش آیا کہ وہ کیا کہہ چکی ہے۔ ناراض احمد کو منانے کا آسان حل ملا کہ 2 ہفتوں بعد شادی کے لیے ہاں کر دے، اور پھر 2 ہفتوں بعد ان کے جملہ حقوق کسی یاور کے فرائض بن گئے۔ شادی کے سارے انتظامات اسلام آباد میں ہوئے۔ سبھی مہمانوں کو ان کے گھر ہی ٹھہرایا گیا۔ جب وہ ہاسٹل رہیں گی یا گھر شادیاں سادگی سے کی گئیں۔ فیصل مسجد میں نکاح اور پھر سے رخصتی، کوئی ڈھول دھماکہ نہیں، مثلاً برکت والا نکاح کیا جاتا تھا، اور سب نے اس بات کو پسند کیا۔ احمد نے ایک فلیٹ لے لیا۔ احمد جب دروازہ کھول کر اندر آیا تو ثنا کو گھونگھٹ نکالے بیٹھ دیکھ کر آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ سلام، جس کا کوئی جواب نہ آیا۔ جب احمد کو سمجھ نہ آئے تو وہ کہے کیا۔ اس نے جتنی بھی لائنز یاد کی تھیں سب بھول گیا۔ جب خاموشی کا وقفہ کچھ زیادہ بڑا ہوا محسوس ہوا تو ثنا نے خود ہی گھونگھٹ اٹھا دیا، اور سامنے احمد بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ لو تم یہاں بیٹھے ہو، مجھے لگا سو گئے۔ احمد ہنس پڑا اور بولا، مجھے کسی نے کہا تھا کہ پہلی رات کی دلہن باتیں نہیں کرتی۔ تو اس نے سر جھکا لیا، اور ہاں یاد آ گیا، مجھے بھی کسی نے کہا تھا کہ پہلی رات کی دلہن تو صرف سنتی ہے۔ اب تم بولو میں چپ ہوں، لیکن ہاں صرف آج کے لیے، آج کے بعد میں بولوں گی اور تم سنو گے۔ ویسے ایک بات بتاؤ احمد، تمہیں یقین آیا کہ نہیں؟ نہیں آیا۔ وہ چپ رہتے ہوئے بھی کچھ بول گئی، اور احمد اپنے ہونٹوں کو دانتوں میں دباتا اسے سنتا رہا۔ بہت پہلے کا سوچا ہوا تھا کہ اپنی شادی کی رات کچھ بہت عجیب سا کرنا ہے۔ اس نے احمد کے بالکل قریب بیٹھتے ہوئے کہا، اچھا کیا کرنا ہے؟ احمد نے بھی تجسس سے کہا، یہی تو مسئلہ ہے کہ کریں تو کیا کریں؟ تمہارے پاس کوئی پلان ہے کیا؟ احمد نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ تو مسئلہ حل ہو گیا۔ اچھا ادھر آؤ تصویریں لیتے ہیں۔ احمد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ آج اتنی تصویریں لیں تو ثنا کوئی آئیڈیا، کوئی خاص پسند نہ آیا۔ وہ تو فوٹوگرافر روز روز تو اتنی پیاری نہیں لگو گی نا۔ بات کر یہ بات تو کر دیں، اور ثنا میں مطلب نہیں نکالتا۔ حضران نے کمرے میں قدم رکھا تو وہ سجی سنوری اس کی طرف پشت کیے کھڑی کھڑکی کے پاس نظر آئی۔ السلام علیکم، اس کے بالکل قریب ہو کر کہا تو وہ اچانک چونک گئی، لیکن جلد ہی خود پر قابو پا لیا۔ وعلیکم السلام۔ وہ نیچے کچھ دیکھ رہی ہے، لیکن نیچے تو دیکھنے لائق کچھ تھا ہی نہیں، پوچھتا ہی نہیں، کچھ خاص نہیں، تو پھر وہ جو خاص ہے اسے دیکھو۔ اب وہ اوپر چاند کو دیکھنے لگی۔ حمدہ، تمہارا چاند یہاں زمین پر ہے اور تم اسے اوپر ڈھونڈ رہی ہو۔ حضران اپنا حوالہ دیتے ہوئے بولا، نہیں میرا چاند تو وہی ہے۔ حمدہ نے ہنوز چاند کو دیکھتے ہوئے کہا کہ کم سے کم میرا چاند مجھے تھپڑ تو نہیں مارتا۔ حضران اس بات پر مسکرا دیا۔ پھر اس نے حمدہ کو شانوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا، اور اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر اپنے ہی گال پر پوری شدت سے اسے جھڑ دیا۔ وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ ایک دم اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچا، آنکھوں میں پانی بھر آیا، جبکہ وہ اسے مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا کیا ہے آپ نے؟ اس کی آواز ہے۔ جو بھی کیا وہ آپ نے کیا۔ حضران اسی طرح مسکرا رہا تھا۔ ایسے کیسے؟ کیا آپ نے؟ میرا یہ مطلب تو نہیں تھا۔ آپ وہ باقاعدہ رونا شروع ہو گئی تو حضران نے اسے خود سے لپٹا لیا۔ آئی ایم ریئلی سوری، میں بس یہ چاہتا تھا
کہ اب کی دفعہ تھپڑ والی بات ہمارے درمیان نہ آئے، تو اسے یوں دیکھ کر گھبرا گئی۔ آپ ویسے ہی کہہ دیتے، میں پھر کبھی نہ کہتی، ایسا کیوں کروایا آپ نے؟ اس نے اب رونا شروع کر دیا۔ اچھا یار سوری، آئندہ کچھ بھی نہیں کہوں گا، یہ وعدہ ہے میرا۔ وہاں سے چپ کرواتے ہوئے بیڈ تک لایا۔ لو پانی پیو، یہ پینے کے لیے ہے، پکڑنے کے لیے نہیں۔ اس نے ایک دو گھونٹ لیے۔ حضران نے گلاس لے کر سائڈ پر رکھا اور اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ حمدہ، مجھے لگتا تھا کہ آپ کے ہاتھ بہت نازک ہیں، اسی لیے میں نے تھپڑ مار لیا خود کو، لیکن یقین جانے میں بہت درد محسوس کر رہا ہوں۔ اپنے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے جس لہجے میں کہا، وہ ہنستے ہوئے نم آنکھوں سے ہنستا، دنیا کی خوبصورت ترین ہنسی ہے، چھوڑ دے میرا ہاتھ۔ یہ حرکت بہت فضول تھی۔ ویسے اس نے واپس ہاتھ کھینچ لیے۔ ہاں، اب میں متفق ہوں کہ یہ حرکت واقعہ ہی فضول تھی۔ ٹیبل کی دراز سے ایک ڈبہ نکالا۔ سیدھی بیٹھی رہو حمدہ۔ اس کا بھاری دوپٹہ اتارنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ اس کا دل جس رفتار سے دھڑک رہا تھا، وہ یقین سے کہہ سکتی تھی کہ اس کے دل کے دھڑکنے کی آواز حضران بھی سن سکتا تھا۔ اس کے بعد حضران نے حمدہ کی گردن کے پیچھے ہاتھ کیے، ابھی خوبصورت سی چین اس کو پہنا دی، اور اس چین کے ساتھ رنگ بھی تھے۔ پہلے حضران نے بائیں ہاتھ کی چوتھی انگلی میں عفت کی پہنائی ہوئی انگوٹھی کی جگہ بدلی۔ اسے پہنانے کے بعد ہاتھ کی پشت کو ہلکا سا ہونٹوں سے لگا کر چھوڑ دیا۔ حمدہ جی بھر کر شرمانے میں مصروف تھی، اور آج شرمانا بنتا بھی تھا۔ چینج کر لیں، اور وہ جو حالانکہ سحر میں جکڑی ہوئی تھی، ناسمجھو سے اسے دیکھنے لگی۔ کپڑے چینج کر لیں، نہیں تو پھر کہیں گی اس کی بات ادھوری۔ بات کا مطلب سمجھتے ہوئے وہ چینج کرنے کے لیے چلی گئی۔ احمد، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ ہاں سردی ہے، سردی تو مجھے بھی لگ رہی ہے۔ ثنا نے جن نظروں سے اسے گھورا، وہ گڑبڑا گیا اور بولا، دیکھو ثنا، مجھے خود سردی لگ رہی ہے، اور ویسے بھی مجھے تو بہت جلدی زکام ہو جاتا ہے۔ ثنا کچھ نہیں بولی، بس مسکراتے ہوئے اس کی جیکٹ کے بٹن کھولے اور اندرونی حصے کو گلے لگا لیا۔ ایسا کرتا دیکھ احمد بھی مسکرایا اور اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ تم ویسے کے ویسے ہی ہو، تو کیا میں بدل جاؤں؟ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو ایسی مزید اچھی اور نئی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔